فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ 13واں پارٹ ہے۔ صفحہ نمبر 212 سے 11ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے خطبہ بنت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہار اور لہوف وغیرہ میں ہے کہ جب یزید نے لوگوں کو بتایا کہ حسین نے بغاوت کی تھی جس کے عوض ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس وقت بنت زہرا نے جناب سجاد سے اجازت لی، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ رب العالمین اللہ کی حمد ہے، نبی اور تمام آل نبی پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے برا کردار ادا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ان لوگوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، جب تو نے روئے ارض اور آفاق سما ہمارے لیے تنگ کر دیے اور ہم قیدیوں کی طرح لائے گئے تو کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم پر اللہ ناراض ہے اور تیری عزت کرتا ہے، یا بارگاہ خالق میں تیرا مرتبہ بڑا ہے جس کی وجہ سے تیری ناک پھول رہی ہے، خوشی میں بغلے بجا رہا ہے؟ آج دنیا تیرے سامنے دست بستہ سے حالات سازگار ہیں اور دنیا تیرے سامنے دست بستہ ہے، حالات سازگار ہیں اور حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، ذرا صبر کر۔ کیا تجھے یہ آیت بھول گئی؟ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ان کے اعمال ہم لکھ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور دردناک عذاب کا مزہ چکھیں۔ اے ہمارے آزاد کردہ کنیز کے بیٹے، کیا یہی عدل ہے کہ اپنی کنیزوں اور مستورات کو تو نے پردوں میں بٹھا رکھا ہے اور نبی زادیوں کو اس حال میں قیدی بنایا ہے کہ ان کے سروں پر چادریں نہیں، چہروں پر مخنے نہیں، دشمن شہر بشہر تشہیر کرا رہی ہیں، گھاٹ گھاٹ اور چوک چوک کے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر دور و نزدیک اور ہر شریف و کمینہ ان کے تماشے کو آ رہا ہے، جبکہ ان کے ساتھ نہ تو کوئی ان کا محافظ ہے اور نہ کوئی حامی ہے۔ لیکن اس شخص سے شرم و حیا کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو اس عورت کی اولاد ہو جس کے منہ نے پاکیزہ جگر چبایا ہوا اور جس کا گوشت خون شہداء سے اگا ہو؟ ہم اہل بیت کی عداوت میں وہ شخص کیسے پیچھے رہ سکتا ہے جس نے ہمیں حسد، عداوت، دشمنی اور کینے کی آنکھ سے دیکھا ہو، پھر کسی افسوس اور معذرت کے بغیر کہتا ہے کہ اگر میرے بدر کے مقتول بزرگ ہوتے تو مرحبا کہتے۔ یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، یہ کہتے ہوئے تو ابو عبداللہ سید شباب اہل جنت کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے؟ ہاں، تو کیسے نہ کہے گا جبکہ تو زخموں پر نمک چھڑک چکا ہے، ذریت محمد اور آل عبد المطلب کے ستاروں کو خاک و خون میں غلطہ کر کے اپنی آگ ٹھنڈی کر چکا ہے۔ آج تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو انہیں کچھ بتا رہا ہے، نہیں، عن قریب تو خود ان کے پاس چلے جانے والا ہے اور وہاں تو چاہے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی تاکہ تو نے جو کہا ہے وہ نہ کہا ہوتا، جو کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ، ہمارا حق خود وصول فرما، ہمارے ظالمین سے خود انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارے خون بہائے ہیں، ہمارے حامی قتل کیے ہیں، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ بخدا یزید، تو نے اپنا چمڑا
ٹکڑے کیا ہے اور اپنا گوشت پارا پارا کیا ہے۔ کل تو نبی کریم کے پاس ذریت نبی کی خونریزی کا بوجھ لے کر جائے گا، اس بوجھ کے ساتھ عزت رسول کی بے پردگی کا بوجھ بھی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ ان کی جماعت کو یکجا کرے گا، ان بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرے گا، ان کا حق وصول کرے گا، اور کشتگان راہ خدا کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں مرزوق ہیں۔ یزید، فیصلے کے لیے اللہ، تجھ سے دشمنی کے لیے نبی خدا اور مدد کے لیے جبرائیل ہمیں کافی ہے۔ جس شخص نے تجھے تخت دیا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر تجھے سوار کیا ہے، ظالمین کا برا انجام ہوگا۔ اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بدتر ہوا ہے، معاون کس کے کم ہیں۔ یزید، یہ بھی حادثہ ہی ہے کہ میں تجھ جیسے کے سامنے بولنے پر مجبور ہوئی۔ میں تجھے ان باتوں سے حقیر سمجھتی ہوں اور تجھے نصیحت کو تیری حیثیت سے عظیم تر سمجھتی ہوں، تیری ڈانٹ تجھ سے زیادہ اہم سمجھتی ہوں، لیکن آنسو بہتے ہیں اور دل جلتے ہیں۔ کیا انتہائی تعجب نہیں کہ اللہ کا حزب نجیب زادہ کردہ کنیزوں کے شیطان اولادوں سے جنگ میں شہید ہو۔ تمہارے ہاتھ جن سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور وہ منہ میں جن میں ہمارا گوشت ہے، وہ پاکیزہ اور طاہر جسام جن کا پہرا درندے دے رہی ہیں اور جن پر ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں۔ اگر آج تو فتح یاب ہو گیا ہے تو عنقریب یہی فتح تیرے لیے تاوان بن جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا تیرے ہی سامنے ہوگا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی جانب شکوہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ تو جو چاہے مکر کر لے، جو چاہے زور لگا لے، جو چاہے کوشش کر لے، بخدا نہ تو ہماری یاد مٹا سکے گا اور نہ ہی ہماری محبت کو مار سکے گا اور نہ ہماری عظمت کو پا سکے گا اور نہ اس لعنت کو دور کر سکے گا۔ تیری فکر غلط تھی، تیری دن گنے جا چکے ہیں، تیری جماعت بکھر چکی ہے۔ جس دن اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارے ہیوں کو سعادت اور ہمارے اولوں کو سعادت اور آخرین کو اواخر کو شہادت سے اور رحمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کو مکمل فرمائے اور انہیں مزید عنایت فرمائے اور ہمارے پسماندگان پر احسان فرمائے۔ وہ رحیم محبت کرنے والا ہے اور بہترین وکیل ہے۔ اس کے بعد اگلی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، 12ویں مجلس ہے۔ چونکہ اس کتاب میں کافی الفاظ مس پرنٹ ہیں، اس لیے 12ویں مجلس کی بجائے لکھا ہوا 13ویں مجلس ہے، لیکن حقیقتاً یہ 12ویں مجلس ہے اور صفحہ نمبر 321 سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے زندان شام۔ امالیہ شیخ صدوق کے مطابق خطبہ بنت زہرا کے بعد یزید نے آل محمد کو زندان بھیجنے کا حکم دیا۔ خرابہ شام میں بوسیدہ دیواروں میں بلا چھت کے ایک ایسے مکان میں قید کیا جس میں نہ تو گرمی میں تحفظ تھا اور نہ سردی سے۔ اس زندان میں اتنا عرصہ گزرا کہ گرمی اور سردی کی شدت سے تمام اسیروں کے چہروں کا گوشت پھٹ گیا۔ اب یہاں پہ حاشیہ موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے، جو لوگ اپنے کو فخر المحققین کہتے ہیں اور جن کے تبلچے شب و روز ان کے فضائل کی ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، وہی عذروِ انصاف شیخ صدوق کی اس روایت میں غور فرما کر بتائیں کہ بھلا زندان شام میں ایک ہفتہ گزارنے سے بھی چہرہ پھٹتا ہے؟ ہاں، دشمنان آل محمد، مورخین اور بلا تنخواہ وکلاء یزید کے مطابق ایک ہفتہ قید ہو گئی ہے، ورنہ شیخ صدوق کے مطابق تو زندان ایسا تھا جو نہ گرمی سے تحفظ دے سکتا تھا اور نہ سردی سے، اور شدت گرما اور سرما کی بدولت قیدیوں کے چہرے پھٹ گئے تھے۔ مترجم۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، صفحہ نمبر 322۔ بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سورج کی دھوپ میں خون کی سرخی شامل رہتی تھی اور دھوپ پڑنے سے دیواریں ایسے دہکتی تھیں کہ جیسے ان پر سرخ
چادریں منڈ دی گئی ہوں۔ ابن طاؤس نے لہوف میں لکھا ہے کہ پھر یزید نے حکم دیا کہ اسیران آل محمد کو زندان میں رکھا جائے، ایسی جگہ انہیں قید کیا جائے جو نہ تو گرمی کی حدت سے تحفظ دیتی تھیں اور نہ سردی کی شدت سے، حتیٰ کہ قیدیوں کے چہرے پھٹ گئے تھے۔ زندان شام میں جتنا عرصہ نوحہ اور بکا کرتے ہوئے گزرا، ایک دن منہال ابن عمر جناب سجاد کے پاس آئے اور عرض کی، مولا کیسے گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے زمانے فرعون میں گزرتی تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کے نومولود بچے شہید کر دیتا تھا اور ہمارے کم سن شیر خوار تک تیروں سے ذبح کر دیے گئے۔ منہال ذرا انصاف کر، عرب غیر عربوں پر فخر کرتے ہیں، کیا نبی ہم سے ہے؟ قریش عربوں پر فخر کرتے ہیں کہ رسول ہم سے ہے، اور آج ذریت نبی کی یہ حالت کہ ہمارے حق غصب کر لیے گئے ہیں، ہمیں قتل کر دیا گیا ہے، ہمیں در بدر کی ٹھوکریں دی گئی ہیں۔ منہال، اس شاعر نے سچ کہا ہے کہ منبر رسول کی حضور کی نسبت سے لکڑیوں تک کی تعظیم کرتے ہیں، اسی رسول کی اولاد کی لاشوں پر دندناتے پھرتے ہیں۔ بھلا اس نبی کے بیٹے تمہاری پیروی کیسے کریں گے جبکہ تمہارا تو فخر ہی یہی ہے کہ تم اس کی فرما بردار صحابی ہو۔ انوار نعمانیہ میں منہال کی روایت یوں ہے کہ منہال کہتا ہے کہ میں بیمار کربلا کے پاس گیا، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور عصا کا سہارا لے کر اٹھتے تھے، آپ کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں، اس سے خون بہہ رہا تھا، چہرہ زرد ہو چکا تھا، آپ کو دیکھ کر میں اپنے پر قابو نہ رکھ سکا، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے رو کر فرمایا، منہال، بھلا جو شخص یزید جیسے کہ قید میں ہو، بھلا اس سے بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ کیسی گزر رہی ہے؟ منہال، جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے، اس دن کے بعد سے ہمارے بچوں تک کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا اور ہماری مستورات کو سر ڈھانپنے کی خاطر چادریں تک نہیں ملیں۔ ہمارے دن روزے سے اور راتیں نوحہ اور بکا میں گزرتی ہیں۔ ہماری حالت بالکل وہی ہے جو بنی اسرائیل کی دور فرعون میں تھی۔ اللہ ہی ہمارے اور ان کے مابین حاکم ہے۔ عرب غیر عربوں پر فخر کرتے ہیں کہ نبی ہم میں سے ہے، قریش عربوں پر فخر کرتے ہیں کہ نبی ہم میں سے ہیں، اور ہم اطرت رسول ہیں۔ ہمارے جوان قتل کر دیے گئے، ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہماری عورتیں رسن کی گئیں۔ منہال، ہمیں رہنے کو جو قید خانہ دیا گیا ہے، اسے ذرا جھانک کر دیکھ، اس کی چھت نہیں ہے، دیواریں بوسیدہ ہیں، سورج کی دھوپ تو آتی ہے اور جس سے تحفظ نہیں، لیکن ہوا کا معمولی سا جھونکا تک اندر نہیں آتا۔ میں تو گرمی سے گھبرا کر در زندان پر کچھ دیر کے لیے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میری مستورات اور بچے کہاں جائیں؟ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ آواز آئی، سجاد بیٹے، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، اندر نہیں آؤ گے؟ میں نے عرض کیا، آقا یہ کون ہیں؟ فرمایا، بنت زہرا ہیں، کسی وقت بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ ارشاد مفید کے مطابق جس مکان میں آل محمد کو قید کیا گیا تھا، وہ مکان یزید کے مکان سے متصل تھا۔ اس گھر سے ہر وقت لہو و لعب کی اور رقص و سرور کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ نفس المحموم میں ہے کہ اسیران آل محمد کو شام میں جس زندان میں قید کیا گیا تھا، اس کی چھت نہیں تھی اور دیواریں اتنی بوسیدہ تھیں کہ ان کے قریب تک جانے سے ڈر لگتا تھا۔ یزید کا ارادہ بھی یہی تھا کہ دیواریں گریں گی تو دیواروں تلے دب کر یہی سب دفن ہو جائیں گے، اور جو زخمی حالت میں بچ جائیں گے انہیں قتل کرنا آسان ہوگا۔ بلا چھت کی یہ دیواریں ایسی تھیں جو نہ گرمی سے تحفظ دے سکتی تھیں اور نہ سردی سے بچا سکتی تھیں۔ اس زندان میں رہتے ہوئے چہرے پھٹ گئے تھے اور چہروں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 13ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 326، ہیڈنگ ہے سفیر روم دربار یزید میں۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ دربار یزید میں ایک یہودی عالم بیٹھا تھا۔ اس نے یزید سے امام سجاد کے متعلق اس وقت پوچھا جب آپ نے خطبہ دیا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ یزید نے کہا، علی ابن الحسین ہے۔ یہودی عالم نے کہا، کس حسین کا بیٹا ہے؟ یزید نے کہا، حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ یہودی نے کہا، اس کی ماں کون ہے؟ یزید نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ یہودی عالم نے کہا، سبحان اللہ، تم نے تو کفن رسول بھی میلا نہیں ہونے دیا اور اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ بخدا اگر حضرت موسیٰ کوئی ایک بچہ چھوڑ جاتے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ تم بڑی بری اور بد نصیب امت ہو۔
یزید نے اس عالم پر تشدد کا حکم دیا۔ نوکروں نے اس بیچارے کا نین سرینا گلا گھونٹا۔ اس یہودی عالم نے کہا مجھے قتل کر دیا، کرو، مجھے قتل کرو یا تشدد کرو، میں حق بات تمہیں بتا دوں۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو لوگ نبی زادوں کے قاتل ہوتے ہیں دنیا میں رہتی دنیا تک لعنت کرتی رہتی ہے اور لعنت رہتی ہے اور مرنے کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ لہوف میں ابن طاؤس نے امام سجاد سے روایت کی ہے کہ جب غریب زہرا کا سر یزید کو پیش کیا گیا تو روزانہ اس نے معمول بنا لیا کہ دربار میں تمام اموی رؤسا کو مدعو کرتا تھا، سر کو سونے کے تشت میں درمیان میں رکھ لیتے تھے اور اسلام اور احکام اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، شراب پیتے رہتے تھے۔ ایک دن اسی بزم شراب میں سفیر روم بھی آ گیا۔ سفیر روم نے پوچھا اے شہنشاہ یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے کہا تجھے اس سر سے کیا تعلق؟ سفیر روم نے کہا کہ مجھے اس سر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، میں تو ایک سفیر ہوں، جب پلٹ کر جاؤں گا تو شاہ روم تمام حالات پوچھے گا، جب میں اس سر کے متعلق بتاؤں گا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں آپ کا شریک ہوگا۔ یزید نے کہا یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے۔ سفیر روم نے کہا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ یزید نے کہا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفیر نے کہا کہ یزید تجھ پر اور تیرے مسلک پر لعنت ہو، میرا دین تیرے دین سے بدر جہاں افضل ہے، میں جناب داؤد کے پوتوں میں سے ہوں، میرے اور جناب داؤد کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن آج تک تمام عیسائی میری خاک پا لیتے ہیں اور تم نے بلا فاصلہ فرزند رسول کو ذبح کر ڈالا، یہ کیسا دین اور کیسا مذہب ہے؟ پھر اس نے یزید سے کہا کہ کیا تو نے گرجائے حاضر کا واقعہ سنا ہے؟ یزید نے کہا تو سنا دے۔ سفیر روم نے کہا عمان اور چین کے مابین سمندر ہے جو 1 برس کا سفر ہے، اس پورے سفر میں کہیں کوئی آبادی نہیں، صرف ایک شہر ہے جو وسط سمندر میں ہے اور 80 فرخ میں اس کا رقبہ ہے، روئے ارض پر اس سے بڑا شہر اور کوئی نہیں۔ اسی شہر سے یاقوت اور کافور پوری دنیا میں جاتی ہے، یہ شہر نصرانیوں کی ملکیت ہے۔ اس شہر میں بکثرت گرجے ہیں، ان میں سے بڑے گرجے کا نام گرجائے حاضر ہے، اس کے محراب میں سونے کا ایک تشت ہے، اس میں ایک سم لٹکا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گدھے کا سم ہے جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے۔ اس تشت کے ارد گرد ریشم اور دیباج کے پردے لگائے گئے ہیں اور ہر سال عیسائیوں کی بے شمار تعداد اس گرجا کی زیارت کو آتی ہے، اس سم کا طواف کرتے ہیں، اس تشت کو چومتے ہیں اور اللہ سے اس کے طفیل حاجات کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا مذہب ہے کہ ایک سم جس کی متعلق صرف یہ خیال ہے کہ اس گدھے کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے، یہ تمہارا حال ہے کہ تم نے فرزند رسول کو ذبح کر ڈالا، ذریت رسول کو زندان میں ڈال رکھا ہے، تمہارے اس دین میں اللہ برکت نہ دے۔ یزید نے جلاد سے کہا کہ اس نصرانی کو اسی جگہ قتل کر دو تاکہ ہماری رسوائی کا سامان لے کر روم نہ جائے۔ جب نصرانی نے دیکھا کہ مجھے قتل کرتے ہیں، اس نے یزید سے پوچھا کیا واقعی تو مجھے قتل کرتا ہے؟ یزید نے کہا واقعی میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ نصرانی نے کہا میں رات سے سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارا رسول مجھے رات خواب میں ملا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو۔ میں حیران تھا کہ رسول مسلمانوں کا ہے اور جنت کی بشارت مجھے دیتا ہے، خدا معلوم کیا بات ہے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کر نصرانی سر غریب زہرا کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، بوسے لیے، رویا، اتنے میں جلاد نے تلوار کا وار کر کے اس عزادار کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد 14ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 331، ہیڈنگ ہے سکینہ بنت حسین کی وفات۔ نفس المحموم کے مطابق امام حسین کی ایک 4 سالہ بچی تھی،
ایک رات زندان میں اس بچی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو بحالت یوم عاشور دیکھا۔ یہ بچی گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور رو رو کر پوچھنے لگی، آئینہ ابی حسین، میرا بابا حسین کہاں ہے؟ میں نے خواب میں بابا کو تڑپتے دیکھا ہے۔ جب مخدرات عصمت نے یہ بات سنی تو تمام بیویاں رونے لگیں۔ زندان میں نوحہ اور بکا شروع کیا۔ یزید نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ غلام دوڑ کر در زندان پر آئے۔ جب جناب سجاد سے وجہ پوچھی، آپ نے بچی کا خواب بتایا۔ انہوں نے جا کے یزید کو بتایا۔ یزید نے کہا، جاؤ سر مظلوم لے جاؤ، بچی کو دکھاؤ۔ مظلوم زہرا کا سر لا کر بچی کی گود میں رکھا گیا۔ جب بچی نے بابا کا سر دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ ثانی زہرا نے فرمایا، بیٹی تیرا بابا ہے۔ شہزادی نے سر کو سینے سے لگایا اور بابا ہائے بابا کر کے روئی، غش کر گئی اور اسی عالم غش میں بابا سے جا ملی۔ علامہ تریہی نے یہی واقعہ ذرا تفصیل سے یوں لکھا ہے کہ سید محمد علی شاہ عبدالعظمی نے بھی ایقاع میں اسی طرح سے لکھا ہے کہ امام حسین کی ایک کمسن بچی تھی جسے پیار سے سکینہ بھی کہا جاتا تھا اور قیدی بھی۔ اس بچی کا سن 3 یا 4 سال کا تھا۔ بابا کے فراق میں صبح و شام روتی رہتی تھی۔ ایک رات عالم خواب میں اس بی بی نے بابا کو زخموں سے چور حل من مغیثنا کہتے ہوئے سنا، حل من مغیث یغیثنا کہتے ہوئے سنا۔ بی بی گھبرا کر بیدار ہوئی اور کہنے لگی، پھوپھی اماں، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ سجاد بھائی، میرا بابا اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، تنہا ہے۔ تمام مستورات نے نوحہ اور بکا شروع کر دیا۔ بچی نے گریہ بھی کیا اور اس کا گریہ بڑھتا گیا۔ کبھی جناب سجاد تسلی دیتے، کبھی ثانی زہرا گود میں لے لیتیں، کبھی جناب رباب سر پہ دست شفقت پھیرتیں، لیکن بچی کے گریہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یزید نے جب مستورات کی صدائے گریہ سنی تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اسے بتایا گیا کہ کمسن دختر حسین نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اب وہ روئے جا رہی ہے۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ سر حسین لے جاؤ، دیکھو کہ بچی کو تسلی آ جائے۔ غلاموں نے غریب زہرا کے سر کو تشت میں رکھا اور رومال ڈالا اور زندان میں لے آئے۔ جب بچی کے سامنے آیا تو شہزادی نے کہا، میں بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے کھانا دیتے ہو؟ ثانی زہرا نے فرمایا، بیٹی یہ کھانا نہیں، ذرا رومال ہٹا کر بابا کو دیکھ کہ تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب شہزادی نے رومال ہٹایا تو اپنے بابا کا خاک و خون میں غلطہ سر دیکھا۔ ایک چیخ ماری، سر کے اوپر گر گئی۔ تمام بیویوں کا گریہ بڑھ گیا۔ بچی نے سر کو سینے سے لگایا اور یوں بین کیے، بابا تجھے کس نے تیرے خون سے خضاب کیا ہے؟ بابا کس نے تیرے گلوئے نازنین پر خنجر چلایا ہے؟ بابا مجھے کمسنی میں کس نے یتیم کیا ہے؟ بابا میں کس کی گود میں بیٹھوں گی؟ بابا ان سربرہنہ مستورات کا کون ہے؟ بابا ان قیدی بیواؤں کا سہارا کون ہے؟ بابا ان رونے والی آنکھوں کو تسلی کون دے گا؟ بابا ان بے سہارا مسافر مستورات کا کون ضامن ہے؟ بابا ان کھلے سروں پر چادریں کون دے گا؟ بابا آپ کے بعد کون رہ گیا ہے؟ بابا تیرے بعد ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ بابا ہمارا سفر میں کون ہے؟ بابا کاش یوم عاشور آپ مجھے جانے کا حکم نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ بابا کاش میری آنکھیں نہ ہوتیں اور میں آپ کا سر نہ دیکھتی۔ بابا کاش میں دفن ہو چکی ہوتی اور آپ کے خون آلود ریش مبارک کو نہ دیکھتی۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنا منہ اپنے بابا کے خشک لبوں پر رکھا، بوسہ لیتے ہوئے غش کر گئی۔ کچھ دیر بعد جب پکارا گیا تو بچی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دختر زہرا نے جب بچی کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہائے سکینہ کر کے لپٹ گئیں۔ فرمایا، سجاد بیٹے، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ مستورات نے غسل و کفن دیا۔ جب صبح کو جناب سجاد
ہاتھوں پر جنازہ اٹھا کر لائے تو پورے شام میں نوحہ اور بکا کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شعرانی نے کتاب المنن کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ مجھے شام کے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا ہے کہ سکینہ بنت حسین کا مزار جامع دمشق کے قریب ہے اور اس بی بی کے ساتھ دیگر مستورات اہل بیت کے مزارات بھی ہیں۔ آج کل یہ جگہ جامع شجرۃ الدرر کے نام سے معروف ہے۔ اس جگہ خطبے پر لکھا ہے، یہ وہ مبارک خطۂ ارض ہے جس میں آل نبی اور حسین کی شہیدہ بیٹی محو خواب ہے۔ مجھے میرے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا ہے کہ سکینہ بنت حسین کا مزار دمشق میں ہے۔ سیم کی جگہ سے ایک مرتبہ قبر کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ باہمی مشورے سے طے پایا کہ بنت حسین کے جسم کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، لیکن کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ بالآخر اولاد زہرا میں سے سید ابن مرتضیٰ نے کہا اور ان سے کہا گیا کہ جب سید ابن مرتضیٰ نے مزار کھولا اور مستورات نے دیکھا تو مردوں کو بتایا کہ بچی کی پشت پر تازیانوں کے سیاہ داغ ہیں اور کفن بھی نہیں ہے، میلی قمیض میں مدفون ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ اپنے ایک فاضل دوست کو سنایا تو انہوں نے اپنے ایک استاد کا حوالے سے یہی واقعہ سنا کر اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد 15ویں مجلس ہے، پیج نمبر 337، جناب سکینہ بنت حسین کا ایک خواب۔ ابن نعمان نے نقل کیا ہے کہ سکینہ بنت حسین سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات زندان شام میں عالم خواب میں 5 ناقائیں دیکھیں۔ ہر ناقے پر ایک بزرگ منش سوار تھا۔ ان کے ارد گرد ملائکہ صف بستہ تھے۔ ان کے عقب میں غلام تھے۔ ان غلاموں میں سے ایک کمسن غلام میرے قریب آیا اور مجھے کہا، اے دختر حسین، آپ کا نبی کونین نانا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، رسول خدا پر میرا بھی سلام ہو۔ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جنت کے غلمانوں میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ دوسرے بزرگ منش افراد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، ایک حضرت آدم ہیں، دوسرے خلیل خدا ابراہیم ہیں، تیسرے موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور چوتھے عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ بزرگ جنہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک پکڑی ہوئی ہے اور گر کر چل رہے ہیں اور چل کے گر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ تو سرور انبیاء آپ کے جد امجد ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، آپ کے بابا کی زیارت کو کربلا جا رہی ہیں۔ میں نے تیز چلنا شروع کیا تاکہ جا کر بتاؤں، نانا، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ پہلے خرابہ شام کے زندان میں دیکھتے جائیے، پھر میرے نانا کے پاس کربلا جانا، پھر میرے بابا کے پاس کربلا جانا۔ یہ میں بتاتی چلوں سامعین کہ یہاں پہ یہ مس پرنٹ ہیں، سارے جو ترجمے میں الفاظ ہیں وہ مس پرنٹ لکھے ہوئے ہیں، یعنی غلط لکھے ہوئے ہیں، جن کو بعد میں میں صحیح کر کے آپ تک پہنچاتی ہوں۔ کہ اتنے میں 5 اور نورانی ناقائیں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان پر پردے پڑے تھے، ہر ناقے پر ایک مستور تھی۔ میں نے اسی غلمان سے پوچھا، یہ مستورات کون ہیں؟ اس نے کہا، ایک جناب حوا ہیں، دوسری آسیہ زن فرعون ہیں، تیسری مریم بنت عمران ہیں، چوتھی ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور 5ویں جس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں اور جھک کر سنبھل رہی ہے، یہ آپ کی جدہ ام الحسنین زہرا ہیں۔ میں نے دل میں کہا، دادی کے پاس تو ضرور جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میں دوڑ کے گئی، دادی کے قریب ہوئی اور عرض کیا، اے ماں، بخدا ہمارے حق سے انکار کر دیا گیا، اے ماں بخدا ہمیں ایک ایک کر کے ذبح کر دیا گیا، اے ماں بخدا ہمارے سروں پر سے چادریں تک چھین لی گئیں، اے ماں بخدا آپ کے پارہ جگر حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ میری دادی کے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا اور فرمایا،
سکینہ بیٹی بس اب خاموش ہو جا، میرے جلے ہوئے دل کو اور نہ جلا، تیرے الفاظ کہ میرے جگر کو کباب کر دیا ہے۔ یہ دیکھ تیرے بابا کا قمیص ہی میرے پاس ہے، جو ہر وقت اپنے دل سے لگائے رکھتی ہوں تاکہ تا قیامت میرے پاس ہی رہے گا، اور یہ تا قیامت میرے پاس ہی رہے گا۔ میں نے اپنا یہ خواب سجاد بھائی، پھوپھی زینب اور ماں کو بتایا۔ بہار کے مطابق ہند زوجہ یزید نے عالم خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں، تمام ملائکہ گروہ در گروہ سر حسین کی طرف آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ میں ملائکہ کو دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے ایک بادل اترتا ہوا دکھائی دیا، اس بادل سے بہت سے لوگ نکل رہے ہیں، ان میں ایک شخص جس کا چہرہ موتی کی طرح چمکتا تھا وہ آگے بڑھا، مظلوم کے دندان مبارک پر اپنے لب رکھے اور فرمایا میرے بیٹے، تجھے ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے، بیٹے کیا تجھے ان لوگوں نے نہیں پہچانا، بیٹے ان لوگوں نے تجھے پانی بھی نہ دیا، بیٹے مجھے دیکھ تیرا نانا رسول ہوں، بیٹے میرے ساتھ یہ تیرا بابا علی بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام ہاشمی شہداء اور متوفین میں سے ایک ایک کا نام لیا۔ ہند کہتی ہے کہ دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھی، میں نے خیال کیا کہ یزید کو جا کر بتاؤں، جب میں یزید کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں نہیں تھا، میں محل کے دیگر کمروں میں تلاش کر رہی تھی، ایک تاریک کمرے سے میں نے یزید کی آواز سنی، کہہ رہا تھا مالی للحسین، حسین نے بھلا میرا کیا جرم کیا تھا؟ میں یزید کے پاس آئی، اسے خواب بتایا، یزید نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، البتہ دوسرے دن جناب سجاد کو بلا کر کہا کہ اگر آپ واپس جانا چاہیں تو میں آپ کو مدینے بھجواتا ہوں۔ جناب سجاد نے فرمایا مدینے تو ہمیں جانا ہی ہے، ہماری آزادی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا، ہمیں ایک الگ مکان دیا جائے، مستورات شام کو ہمارے پاس آنے کی اجازت دی جائے، ہمیں سیاہ لباس مہیا کیے جائے، ہم ایک ہفتے تک ماتم حسین کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے پارٹ میں اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور صفحہ نمبر ہوگا 342 اور 16ویں مجلس کا آغاز کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔